خصوصی ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے گیم اوور جلسہ بن گیا ہے اور اپوزیشن کو صاف نظر آ گیا کہ عوام نے ان کا بیانیہ یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اور مجھے رات کو یہ بڑا مزہ کا خیز لگ رہا تھا کہ اس کے بعد بھی ڈٹائی کے ساتھ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے اور رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پرائم منسٹر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ میں حکومت کی طرف سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس مطالبے کو ہم آپ کے منہ پہ واپس مارتے ہیں، کیونکہ عوام نے، پاکستان کی عوام نے اور خصوصاً لاہور کی عوام نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا بیانیہ ملک دشمنی ہے، آپ کا بیانیہ جمہوریت دشمنی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ پاکستان کی عوام اس وقت اپنے اس وزیر اعظم کے ساتھ چل رہی ہے جو کہ ان کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہے، احساسات کی ترجمانی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو کہ اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کا نہیں بلکہ ملک کی آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے۔ اور ہماری منسٹری کو، چونکہ ہم بھی فارورڈ لکنگ ایک منسٹری ہے اور فیوچر کا ویژن دے رہی ہے، اس کو اس چیز کا پوری طرح اطلاق ہے کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کا سوچ رہے ہیں، آنے والے پاکستان کا سوچ رہے ہیں کہ اس اگلے ہماری جنریشنز کیسے اس پاکستان میں رہیں گی۔ اور اسی لیے جو ابھی آج سے 2 دن پہلے ایک کلائمیٹ ایکشن سمٹ ہوئی دنیا کے اندر، تمام دنیا کے لیڈران تھے، تمام دنیا کے لیڈران نے اپنا اپنا ویژن اس میں پیش کرنا تھا، اور اس کے اندر پہلے تو یہ بات ہوئی کہ صرف 75 لیڈران کو چنا گیا اپنا ویژن پیش کرنے کے لیے۔ بہت سارے ایسے لیڈر تھے جس میں چائنا، آسٹریلیا جیسے ملک شامل تھے جن کے لیڈر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ ملٹی لیٹرل پروسیس کے اندر ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کوئی کانکریٹ چیز نہیں تھی۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو نہ صرف ان 75 لیڈروں میں بات کرنے کا موقع دیا گیا بلکہ لیڈرشپ رول دیا گیا۔ ٹاپ 10 جو لیڈر تھے جن کو اوپننگ سیریمنی کے اندر بات کرنے کے لیے چنا گیا، اس کے اندر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب شامل تھے، اسی ٹاپ 10 کے اندر چائنا کے پریزیڈنٹ شی بھی شامل تھے۔ اور وہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہمارے فیوچر کلائمیٹ ویژن کے اوپر ایک بہت کلیئر پلان دیا، اور وہ پلان جو تھا اس کی 2 حصے تھے۔ اس کے ایک حصہ یہ تھا کہ پاکستان جو کہ دنیا میں اس وقت متاثر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے کلائمیٹ چینج سے، لیکن یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ پیدا نہیں کیا۔ ہم اس وقت بھی دنیا کی 1% ایمیشن سے کم ایمیشن پیدا کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود پاکستان اس پہ ایک لیڈرشپ رول لینے کے لیے تیار ہے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے۔ اور یہ لیڈرشپ رول جو پرائم منسٹر صاحب نے اس دن انہوں نے اس کے 2 نکات پیش کیے، اس کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ ہم نیچر بیس سولوشنز کے اوپر کام کریں گے، یعنی کہ ہم اپنے ماحول کو استعمال کریں گے، جس ماحول کو خراب کیا گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہم اسی ماحول کو استعمال کریں گے۔ اور اس میں جو 2 پروجیکٹس ہم آلریڈی کر رہے ہیں، یہ صرف باتیں نہیں تھیں، انہوں نے بتایا کہ ہم آلریڈی پاکستان میں دو بہت بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں جو کہ ہماری منسٹری لیڈ کر رہی ہے۔ ایک 10 بلین کی سونامی کا پروجیکٹ ہے جس میں انشاءاللہ ہم نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اس کا پہلا ارب اس سال ہم کمپلیٹ کریں گے، اور دوسرا پروجیکٹ پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو ہے جس میں ہم پاکستان کے وہ علاقے اور جو کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ خوبصورت ترین علاقے ہیں جہاں پر جو نیچرل بایو ڈائیورسٹی ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ ہے، ان علاقوں کو ہم بڑھا رہے ہیں، اور ہم نے 30 نیشنل پارکس کو 45 تک لے گئے ہیں آلریڈی، اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ یہ 2 نیچر بیسڈ انیشیٹو تھے جس کی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، اور دوسرا انہوں نے انرجی سیکٹر پہ بات کی کہ انرجی سیکٹر کے اندر پاکستان نے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لی ہے، ہم اگلے آنے والے دہائی کے اندر رینیوبل انرجی کی طرف فوکس کر رہے ہیں۔ وہ انرجی جو پاکستان میں موجود ہے جس میں سولر ہے، ونڈ ہے اور ہائیڈرو انرجی ہے جو کہ 0 کاربن انرجی ہوتی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک ہم انشاءاللہ 60% رینیوبل انرجی کی طرف پاکستان کو لے کر جائیں گے۔ اب اس کے اندر ہم نے 2 پالیسیاں ایسی تھیں جو کہ پچھلی حکومت کی میں سمجھتا ہوں مجرمانہ پالیسیاں تھیں، ان دونوں پالیسیوں سے پاکستان کو ہم نے باہر نکالا ہے۔ اور اس میں پہلی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے ایک کیپ لگایا ہوا تھا کہ آپ 50 میگا واٹ سے زیادہ رینیوبل انرجی کے اوپر گریڈ کے اندر کسی صوبے سے نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ اس وقت کیپ لگایا گیا جب دنیا کے اندر
سولر کی قیمتیں جو تھیں وہ گر رہی تھی. جب 10 سینٹ سے 3 سینٹ تک قیمت آ رہی تھی تو ہم نے کیپ لگا لیا کہ ہم نہیں لیں گے سولر, ہم نہیں لیں گے ونڈ پاور. لیکن ہم نے آتے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس کیپ کو ہٹایا, اور اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا بڑا فیصلہ یہ کیا کہ پچھلی حکومتیں یہ کر رہی تھی, اور پچھلی حکومت خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی, کہ انہوں نے امپورٹڈ کول کے اوپر پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ باہر سے کوئلہ لے کر آئیں گے, اور کوئلہ جو ہے وہ ہم پاکستان کے بالکل دل میں آ کے, جہاں پر ہماری زرعی پیداوار کا دل ہے, اس کے اندر آ کے ہم کوئلے کے پلانٹ لگائیں گے. ساہیوال کا کوئلے کا پلانٹ, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مجرمانہ فیل تھا, اور اس کا مسئلہ یہ کہ وہ 30 سال کے لیے وہ آپ کو لاک ان کر دیا گیا اس چیز کے اندر. اور پرائم منسٹر نے یہ بھی اس نے اناؤنس کیا کہ ہم اس امپورٹڈ کول کی پالیسی سے باہر آ رہے ہیں, اور اب ہم اگر اپنا کوئلہ استعمال کریں گے تو بہترین اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر, جس میں کول کو گیسیفائی کیا جاتا ہے, اس کی گیس بنائی جاتی ہے, یا کول کو لیکویفائی کر کے اس کو استعمال کریں گے. دوسرا انہوں نے اہم فیصلہ یہ دیا کہ انشاءاللہ الیکٹرک وہیکل پالیسی جو کہ ہماری کیبنٹ میں آنے والی ہے انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر, اس کے تحت ہم 2030 تک اپنی 30% گاڑیوں کو انشاءاللہ الیکٹرک کے اوپر لے کے جانے کا ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے. تو یہ پیکج تھا جو کہ پرائم منسٹر نے پیش کیا, جس کی وجہ سے ان کو ٹاپ 10 لیڈرز میں شمار کیا گیا. یہ وہ لیڈر ہے جس کی تعریف برٹش ہائی کمشنر نے کی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس پیکج کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے کل, جو کہ ڈان میں چھپا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چائنا کے امبیسڈر کل میرے پاس آئے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے اس کی تائید کی, اس کو سراہا اس پیکج کو, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پریزیڈنٹ شی کا بھی یہی ویژن ہے, چائنیز پریزیڈنٹ کا بھی یہی ویژن ہے کہ ہم نے گرین ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور گرین انشاءاللہ فیوچر کی طرف اس دنیا کو لے کے جانا ہے. اور اس میں عمران خان صاحب اور ان کی بالکل آپس میں ہم آہنگی ہے سوچ کی اس گرین ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو ہم ایک کلین چائنا پاکستان گرین اکنامک کوریڈور بنائیں, جی اس کے اندر ایڈ کر دیں. تو انشاءاللہ یہ وہ فیوچر ہے جو کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں, جو کہ اپنا آنے والی اس نسل کا بھی سوچ رہا ہے, بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی سوچ رہا ہے. تو ایسے لیڈر سے اس قسم کی یہ اپنے فلاپ شو کے بعد اس طرح کی بات, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک احمقانہ اور مذاق خیز ان کی ڈیمانڈ ہے یہ, اور یہ میں خیال میں ایک فلاپ شو کے بعد اس کو ایک کامیڈی شو بنانا چاہتے ہیں, یہ جو اپوزیشن کی ساری موومنٹ ہے. اور انشاءاللہ یہ کامیڈی شو اس پوری قوم کے سامنے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے بلین ٹری سونامی کی بات کی. ہر جلسے میں ان کو بلین ٹری سونامی میں تکلیف ہوتی ہے, تو میں نے ان کو چیلنج کیا ہے اس جلسے کے بعد, مریم نواز کو بھی اور بلاول بھٹو کو بھی, دونوں کو چیلنج کیا ہے کہ آئیں ہم آپ کو اپنے خرچے پہ لے کے جائیں گے اور آپ کو جنگلات کی سیر کراتے ہیں بلین ٹری کی, آپ کو وہ تمام جنگلات دکھاتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کے پی کی حکومت میں لگائے تھے, اور جو ہم 10 بلین ٹری کے تحت اس حکومت میں لگا رہے ہیں. ہمت کریں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو اب استعفے دینے جا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ جلدی استعفے دیں گے, اس کے بعد یہ سیاسی فراغت میں جانے لگے ہیں, اور سیاسی فراغت میں ہماری طرف سے ان کو کھلی آفر ہے کہ آئیں اور ہم آپ کو جنگلات کی سیر کراتے ہیں بلین ٹری کی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. سر میرے دو سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ روز پہلے شری مظاہرے نے بولا تھا کہ پی ڈی ایم کو بیرونی فنڈنگ کی جا رہی ہے, میں نے دعویٰ کیا تھا, تو اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی کچھ شواہد ہیں تو اس پہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے. دوسرا سوال میرا یہ کہ سپریم کورٹ نے 10 بلین ٹری کی شفافیت پر سوال اٹھایا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اب تک کتنے روپے خرچ ہو چکے ہیں, اور اس کی تمام انفارمیشن آپ کو عدالت میں کب جمع کرائیں. انشاءاللہ یہ بلین ٹری کے اوپر ہم پوری مفصل, اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا, اور انشاءاللہ ہم اپنے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پوری انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں, تمام پروونسز سے اکٹھی کر رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ وہاں پر پیش کریں گے ضرور. دوسرا آپ نے سوال کیا فورن فنڈنگ کے اوپر, تو یہ دیکھیں ابھی یہ پیچھے ہمارا جو ایک نکلا ہے کیمپین پوری یورپین ایک این جی او کی طرف سے, جس کو کہ انڈین گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی, اور اس کے پیچھے کون تھا, اس کے پیچھے وہ جرنلسٹ تھے یہاں پہ, ایک پوری آرگنائزیشن تھی جو کہ پاکستان کو کا نام برباد کرنے کے لیے ایک فیک این جی اوز بنا کے وہ کام کر رہے تھے. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کو فورن فنڈنگ مل رہی ہے, اس کی بھی ہم تحقیقات کرائیں گے, اور بہت جلد
آپ کے سامنے وہ حقائق آ جائیں گے کہ یہ ساری گیم تھی کیا. اور انشاءاللہ یہ پاکستان مخالف، پاکستان دشمنی پر مبنی گیم ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت اللہ کے فضل سے اس شکنجے سے باہر آ رہا ہے جس شکنجے میں یہ پاکستان کو باندھ کے گئے تھے، جو کہ ایک اکنامک ہٹ مین کا شکنجہ تھا. اور انشاءاللہ پاکستان اب آپ دیکھیں اکنامکلی ہمارے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے ملک کے اندر. ڈالر ہمارا اسٹیبل ہو گیا بلکہ نیچے آ رہا ہے. ہمارے جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان فرق تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ایکسپورٹ انڈسٹری ہماری چل رہی ہے اس وقت، ٹیکسٹائل ہماری پوری بوم پہ چل رہی ہے اس وقت. آرڈر لینے کے لیے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت. ہاؤسنگ سیکٹر ہمارا اوپر جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھتا ہوا پاکستان ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے ISPR اس چینلز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ PDM کی کوریج نہ کریں اور ساتھ میں ان کو دکھائیں کہ جو وہ جلسے وغیرہ کر رہے ہیں وہ تھوڑی کم تعداد ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کا یہ آخری حربہ تھا، میرے خیال میں اب یہ فرسٹریشن میں میڈیا کے اوپر پڑ گئے ہیں. اور مریم صاحبہ نے بھی ایک کانفرنس کی ہے کہ وہ یہ میڈیا جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اور فضل الرحمان صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. تو یہ بالکل ان کے آخری حربے ہیں اور یہ عوام کو نظر آ گیا. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ان کا فلاپ شو ختم ہو چکا ہے اور اب کامیڈی شو شروع ہو گیا ہے اور اب آگے دیکھیں آپ اس کو انجوائے کریں. کلین گرین کا جو آزاد کشمیر ہے وہ حصہ نہیں ہے، اور اگر حصہ ہے تو اب تک آپ نے وہاں کا دورہ کیوں نہیں کیا؟ میرپور بلبر ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو درختوں کی ضروریات ہیں اور وہاں درختوں بالکل آزاد کشمیر کا میں نے دورہ. سیکنڈ یہ ہے کہ جو نیلم ضلع پروجیکٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مظفر آباد کے جو 2 محل ہیں وہاں 2 دریا ملتے ہیں اور وہ مکمل طور پر سیوریج میں بدل چکا ہے. آپ سے پہلے بھی پوچھا اور آپ نے کہا ہم اس کے اوپر پلان کر رہے ہیں، ابھی تک وہ واضح پلان سامنے نہیں آ سکا. کیا ہوگا؟ نہیں، اس کے اوپر جو آپ کا دوسرا کوشچن ہے اس کے اوپر ایک اسٹڈی جو ہے وہ آلریڈی کمیشن کی جا چکی ہے اور اس میں منیمم آؤٹ فلو کو چینج کرنے کی اسٹڈی ہے کہ جو ڈیزائن کے اندر دی گئی ہے وہ ظاہری بات ہے کام نہیں کر رہی کیونکہ وہاں پر پانی ختم ہو رہا ہے. تو اس کی منیمم آؤٹ فلو کی اسٹڈی کمیشن ہوئی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق اس کو بہتر کیا جائے گا. دوسرا انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ایک بار پہلے بھی جا چکا ہوں اور اب دوبارہ بھی دورہ کرنا ہے. وہاں پر ہم نے 2 نئے نیشنل پارکس ڈکلیئر کیے اور پرائم منسٹر صاحب خود جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے. تو انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں کی میں ڈیلی اس فون کے اوپر ڈیلی وہاں سے مجھے رپورٹ آتی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں پر اور وہاں پہ ہو رہی ہے ایکٹیویٹی. تو انشاءاللہ دورے میں انشاءاللہ بہت جلد کروں گا وہاں پہ جا کے. تھینک یو جی.